حج بیت اللہ کی سعادت حاصل کرنے والے، اللہ کے گھر کے مہمان بننے والے خوش نصیب اہل ایمان اس گھر میں حاضری سے قبل ایک مرتبہ یہ ویڈیو ضرور دیکھ لیں۔ حضرت شبلی رحمۃ اللہ تعالی علیہ ایک صوفی بزرگ، ایک اللہ والے گزرے ہیں۔ روایات میں آتا ہے کہ ان کے ایک مرید تھے، وہ کافی دنوں تک غائب رہے، خدمت میں حاضر نہ ہوئے اور ان کے جانے کا علم بھی نہ ہو سکا۔ کچھ عرصے کے بعد واپس لوٹتے ہیں اپنے مرشد کی بارگاہ میں، حضرت شبلی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی بارگاہ میں۔ آپ پوچھتے ہیں کہ اے میرے مرید، تم کہاں تھے؟ کافی دنوں کے بعد واپس آئے ہو، تمہاری کوئی اطلاع بھی نہیں تھی، پتہ بھی نہیں تھا کہ تم کدھر گئے ہو۔ تو کہنے لگا، حضرت جی میں حج بیت اللہ کے لیے گیا تھا، اللہ کے گھر کے حج کے لیے گیا ہوا تھا، واپس آیا ہوں تو آج آپ کی خدمت میں حاضر ہوا ہوں۔ اللہ اکبر! اللہ والے تھے، جب اس گھر کی مہمانی اور بارگاہ کی حاضری کا سنا تو اپنی یاد آ گئی، دل تڑپ اٹھا، حضور نبی رحمت علیہ السلام کی وہ ادائی یاد آ گئی۔ تو کیا سوال کرتے ہیں؟ حضرت شبلی علیہ رحمہ کہنے لگے، فرمانے لگے کہ اے مرید پھر بتا تو صحیح، کیسے حج کیا، کیسے تو اللہ کے گھر کے اندر حاضر ہوا، اس کی بارگاہ میں حاضر ہوا، بتا تو صحیح۔ تو وہ کہنے لگا، حضرت جی سب سے پہلے تو میں نے احرام باندھا، حج کا جو لباس ہے وہ پہنا، اپنا لباس اتارا۔ تو آپ نے فرمایا کہ جب تو نے اپنا لباس اتارا، احرام باندھا، اس کی نیت کی، تو کیا تو نے اپنے گناہوں کے لباس کو اتارنے کی بھی نیت کی تھی؟ کہنے لگا، میں نے تو ایسی نیت نہیں کی۔ پھر آپ فرماتے ہیں کہ کیا تو نے جب احرام باندھا تو تو نے ساتھ تقوی کا لباس پہننے کی نیت کی تھی؟ کہنے لگا، حضرت جی میں نے تو ایسی نیت نہیں کی۔ آپ مزید پوچھتے ہیں، کہنے لگے، ہے میرے مرید یہ تو بتا کہ جب تو نے تلبیہ پڑھا، لبیک اللہم لبیک کی صدا کو بلند کیا، تو اپنے آپ کو دل و جان سے اپنے رب کی بارگاہ میں پیش کرنے کی صدا بلند کی، یہ عہد کیا تھا؟ وہ مرید کہنے لگا، حضرت جی میں نے تو ایسا کچھ نہیں کیا، ایسی تو نیت نہیں کی۔ آپ فرمانے لگے، اچھا یہ بتاؤ کہ جب تم طواف کے لیے گئے، خانہ کعبہ کے گرد تم نے چکر لگائے اور حجر اسود کو بوسہ دیا یا استلام کیا، اس مقدس پتھر کی جب قربت حاصل ہوئی، تو کیا تجھے اپنے محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بوسہ لینے کی لذت محسوس ہوئی؟ کہنے لگا، حضرت جی نہیں۔ فرمانے لگے، جب تم ملتزم سے لپٹا، باب کعبہ کے اور حجر اسود کے درمیان، باب کعبہ کا وہ جو چوکھٹ ہے، کہنے لگے جب تو اس سے لپٹا، اس سے لپٹ کر اللہ کی بارگاہ میں اپنی التجائیں، آرزویں پیش کرنے لگا، تو کیا تجھے اپنے محبوب کے گلے ملنے کا وہ احساس، وہ لذت محسوس ہوئی؟ مرید کہنے لگا، حضرت جی نہیں، ایسا تو کچھ نہیں ہوا۔ پھر آپ فرماتے ہیں کہ اچھا یہ تو بتاؤ کہ جب غلاف کعبہ کو، اس مقدس لباس کو جو کعبہ کو پہنایا ہوا ہے، وہ مقدس غلاف جب اس کو پکڑا، اس کے ساتھ لپٹا، دعائیں مانگی، تو کیا تجھے محبوب کے دامن کو پکڑ کر، لپٹ کر، اس دامن رحمت کے ساتھ اپنی آرزویں، اپنے دکھ درد سنانے کی وہ کیفیت محسوس ہوئی کہ نہ ہوئی؟ مرید کہنے لگا، حضرت جی مجھے تو کچھ ایسا محسوس نہیں ہوا۔ کہنے لگے، اچھا یہ تو بتا، جب تو نے رمل کیا، وہ جو ابتدائی چکر تھے طواف کعبہ کے، جب تو نے رمل کیا، اس وقت تجھے فَفِرُّوا إِلَى اللَّهِ والی کیفیت نصیب ہوئی؟ اللہ کی بارگاہ میں اس طرح کا کوئی قرب اور کیفیت تیرے دل کے اندر آئی؟ مرید کہنے لگا، نہیں حضرت جی مجھے تو ایسا کچھ محسوس نہیں ہوا۔ آپ نے فرمایا، اچھا چل یہ بتا، جب میدان عرفات کے اندر پہنچے، وہ جو حج کا رکن اعظم ہے، میدان عرفات کے اندر قیام کرنا، کیا وہاں تجھے اللہ کی معرفت کی کیفیت محسوس ہوئی؟ رب کا قرب اور اس کی معرفت ملی؟ وہ کہنے لگا، نہیں مجھے تو کچھ نہیں محسوس ہوا۔ آپ فرمانے لگے، اچھا یہ بتا، جب تو مزدلفہ کے اندر گیا اور مزدلفہ کے اندر تو نے اللہ کی بارگاہ میں جب اپنے آپ کو پیش کیا، تو وہاں تجھے حقوق العباد کا وہ یاد آیا سبق کہ تو نے لوگوں کے بھی، اللہ کی مخلوق کے بھی حقوق دینے ہیں،
اور آج یہاں اللہ کی بارگاہ میں پکی سچی توبہ کرنی ہے، معافی مانگنی ہے، کیا ایسا کچھ ہوا؟ تو وہ مرید کہنے لگا حضرت جی نہیں، ایسا کچھ بھی نہیں ہوا۔ آپ فرمانے لگے جب منا آئے شیطان کو، وہ جو انسان کا سب سے بڑا اور کھلا دشمن ہے، جب اس کو تو نے کنکریاں ماری اپنے محبوب کی سنت کو پورا کرتے ہوئے، تو کیا تو نے اپنے دل کے اندر یہ عہد کیا، یہ ارادہ کیا کہ آج کے بعد میں اس نفس کے سب سے بڑے دشمن، میرے سب سے بڑے دشمن شیطان سے دشمنی کا اعلان کرتا ہوں؟ مرید نے نہ میں جواب دیا کہ ایسا تو کچھ نہیں ہوا۔ آپ فرمانے لگے اچھا جب تو نے قربانی کی، قربانی کے ساتھ ساتھ تو نے اپنے اندر اپنے نفس کو ذبح کر کے اپنے رب کی بارگاہ میں پیش کرنے کی نیت کی؟ تو مرید کہنے لگا حضرت ایسا تو کچھ بھی نہیں ہوا۔ آپ فرماتے ہیں جب یہ سارے حج کے ارکان مکمل کرنے کے بعد طواف زیارت کے لیے، خانہ کعبہ کے آخری طواف کے لیے تو اللہ کی بارگاہ میں ہوا، تو تجھے محبوب کی زیارت کی وہ تجلیات، وہ دیدار کی کیفیت محسوس ہوئی؟ مرید کہنے لگا حضرت جی ایسا کچھ بھی نہیں ہوا، میں نے تو کوئی نیت نہیں کی، میں نے تو فقط حج کیا ہے، احرام باندھا ہے، کعبے کے چکر لگائے ہیں، صفا اور مروہ کی سعی کی ہے، میدان عرفات کے اندر ٹھہرا ہوں، مزدلفہ کے اندر قیام کیا ہے اور طواف زیارت کر کے واپس آ گیا ہوں۔ جو کچھ آپ فرماتے ہیں ایسا تو کچھ محسوس نہیں ہوا۔ جب یہ ساری باتیں حضرت شبلی نے سنی تو دل اداس ہوا، اپنے مرید کو کہنے لگے اے مرید تو نے کچھ بھی نہیں کیا، اگر ایسی کیفیات تجھے نصیب نہیں ہوئی تو نے حج نہیں کیا، تو نے وقت ضائع کیا ہے، جا اب دوبارہ اگر نصیب ہو تو اس انداز سے اپنے رب کی بارگاہ میں حاضر ہونا۔ اللہ رب العالمین ان حجاج کرام کو یہ کیفیات، وہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے دیدار کی لذتیں، حضور کی سنتیں پورا کرنے کی وہ کیفیات و مقام و مراتب عطا فرمائے۔